دی لینگویج آف قرآن کورس میں آج ہمارا یہ چھٹا لیکچر ہے، پانچواں نہیں ہے، پانچواں یہاں پہ غلطی سے لکھا گیا ہے۔ اور یہ جو لیکچر ہے یہ بک کے پیج نمبر 21 ٹو 26 سے ریلیٹڈ ہے۔ اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ جو پیجز ہیں 21 ٹو 26 ان کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس لیکچر میں کیا ہے۔ اس لیکچر میں ہم 3 ٹاپکس دیکھیں گے۔ پہلا ٹاپک ہے مؤنث۔ تو یہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے جینڈر میں مطلب جنس میں مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں، ایک لڑکا ہوتا ہے، ایک لڑکی ہوتی ہے، ایک بھائی بہن، والد والدہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح اشیاء میں بھی، زبان میں ہم جو بھی اشیاء کے نام رکھتے ہیں وہ ان کو ہم یا تو مؤنث استعمال کرتے ہیں یا مذکر استعمال کرتے ہیں ان ناموں کو۔ جیسے مثال کے طور پہ اردو میں ہم ناک جو ہے اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، میری ناک بولتے ہیں، میرا ناک نہیں بولتے، ٹھیک ہے۔ کان جو ہے وہ مذکر استعمال کرتے ہیں، میرا کان، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ناک مؤنث ہے اور کان مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو عربک میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ مؤنث ہوتے ہیں، کچھ الفاظ مذکر ہوتے ہیں، چاہے وہ جنس میں ہوں، مطلب جینڈر میں ہوں، یا پھر وہ اشیاء ہوں لیکن استعمال میں ان کو مذکر اور مؤنث بولا جائے۔ یہ بہت ہی امپارٹنٹ ٹاپک ہے۔ اگر اس ٹاپک کو ہم صحیح طرح سمجھ نہ سکیں تو پھر ہم ویسی ہی غلطیاں کریں گے اس میں عربی بولنے میں، جیسی غلطیاں مثال کے طور پہ آپ کو میں اس پاکستان کے ایریے میں رہتے ہوئے اگر آپ کو مثال دوں تو جو لوگ پشتو بولتے ہیں، جن کی اصل زبان پشتو ہے، اور جب وہ اردو بولتے ہیں تو وہ اس طرح کی غلطی کرتے ہیں کہ مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر بنا دیتے ہیں۔ تو ایسی غلطی پھر ہم عربی بولنے میں بھی کریں گے اگر ہمیں یہ ٹاپک صحیح طرح کلیئر نہیں ہوگا۔ مؤنث عربی زبان میں جو مؤنث کی علامت ہے نا وہ ہے یہ تا، گول تا، ٹھیک ہے۔ ایک تا سیدھا ہوتا ہے نارمل، اور ایک ہوتا ہے گول، تو اسے تا مدورہ بولتے ہیں، دائرہ سے ہے مدورہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مدورہ یاد رکھ سکیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو گول تا سمپل کہتے ہیں، یہی کافی ہے۔ تو مؤنث کی اور بھی کچھ علامات ہوتی ہیں، بعد میں ہم دیکھیں گے، لیکن ابھی فی الحال آج کے لیے مؤنث کی ایک علامت ہے اور وہ ہے گول تا۔ جس لفظ کے آخر پہ گول تا آ رہا ہو، جس اسم کے آخر پہ، تو ہم اس اسم کو مؤنث کہیں گے۔ اچھا، تو دیکھتے ہیں مسلمن، یہ ایک اسم ہے، اس کے آخر پہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ اسم ہے؟ اس کے آخر پہ تنوین آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ مذکر اسم ہے، مسلمان، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر مسلمان مرد، اس کو اگر ہم نے مؤنث بنانا ہو، مسلمان عورت کہنا ہو، تو ہم جسٹ اس کے آخر پہ گول تا کا اضافہ کر دیں گے تو یہ بن جائے گا مسلمتن، یہ مؤنث بن جائے گا۔ مسلمن ایک مسلمان مرد، مسلمتن ایک مسلمان عورت۔ تو یہ بہت سمپل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی کچھ اور مثالیں دیکھیں۔ مؤمن، مؤمنتن، جمیل، خوبصورت، ٹھیک ہے۔ جب ہم کسی مذکر چیز کو خوبصورت کہیں گے تو ہم اس جمیل کہیں گے، ہم جب کسی مؤنث چیز کو خوبصورت کہیں گے تو ہم جمیلتن کہیں گے۔ اسی طرح کبیر، کبیرتن، طالب، طالبتن، ٹھیک ہے۔ طالبن کسے کہتے ہیں؟ طالبن اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک جو میل اسٹوڈنٹ ہے اس کو طالبن کہیں گے، اور جو فیمیل اسٹوڈنٹ ہے اس کو طالبتن کہیں گے۔ مشرکن، مشرک مرد، مشرکتن، مشرک عورت، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ہی سمپل ہے، اس کو اب ہم جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ طالبہ ہے،
اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی جملے دیکھے تھے نا ان سب میں مذکر استعمال ہوا تھا، مؤنث کسی جگہ بھی نہیں تھا. لیکن آج کے لیکچر میں ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں اس مؤنث کو جملوں میں استعمال کیسے کیا جاتا ہے. یہ طالبہ ہے، یہ اسٹوڈنٹ ہے. تو طالبۃن، یہ تو ہمیں پتہ ہے طالبۃن، تو ہم کیسے کہیں گے؟ ھذا طالبۃن. ایسے نہیں کہیں گے، یہ غلط ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مؤنث ہے اس کے لیے ھذا استعمال نہیں کیا جاتا، اس کے لیے ایک الگ اسم الاشارہ استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ ہے ھذہ. تو جب ہم کسی مؤنث کے بارے میں بات کریں گے تو ہم ھذہ بولیں گے، ھذہ طالبۃ. ٹھیک ہے، ہمیں کیا پتہ چلا کہ ھذہ بھی ایک اسم الاشارہ ہے اور یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. آج سے پہلے ہم نے 2 اسم الاشارہ دیکھے تھے، ایک ھذا اور دوسرا ذالک، لیکن آج ہم نے ایک تیسرا اسم الاشارہ بھی دیکھ لیا ہے اور وہ ہے ھذہ. تو یہ مؤنث والا ٹاپک اتنا ہی تھا، مختصر سا. ٹھیک ہے، اس کو ہم مزید بعد میں دیکھیں گے، لیکن ابھی ہم آگے چلتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف، اور وہ ہے اسم ضمیر. تو اسم ضمیر کیا ہوتا ہے؟ اس کو انگلش میں آپ پروناؤن کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے، اسے دیکھتے ہیں. علی صبح سویرے جاگتا ہے. علی بہت اچھا لڑکا ہے. علی کے ابو اسکول میں ٹیچر ہیں. علی کلاس میں آیا. علی نے کتاب کھولی. علی نے آج کا سبق یاد کیا. اتنے میں علی کے ابو نے علی کو آواز دی. علی کتاب بند کر کے باہر چلا گیا. تو یہ ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے، چھوٹی سی کہانی ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ایک پرابلم ہے، ہم بار بار ہر جملے میں علی کا لفظ بول رہے ہیں، علی علی علی. ٹھیک ہے، تو یہ اچھا نہیں لگ رہا، سننے میں بھی اچھا نہیں لگتا. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ری ارینج کرتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ علی صبح سویرے جاگتا ہے. اب بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں علی بہت اچھا لڑکا ہے، ہم کہیں گے وہ بہت اچھا لڑکا ہے. ٹھیک ہے، علی کے ابو نہیں بلکہ اس کے ابو اسکول میں ٹیچر ہیں. وہ کلاس میں آیا، اس نے کتاب کھولی، اس نے آج کا سبق یاد کیا. اتنے میں اس کے ابو نے اسے آواز دی. وہ کتاب بند کر کے باہر چلا گیا. تو یہ اب ہم نے جملے کو ری ارینج کیا، اور اب یہ خوبصورت لگ رہا ہے، اب یہ اچھا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہم نے علی کی جگہ کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں، علی ایک اسم ہے. ٹھیک ہے، تو علی کی جگہ ہم نے کچھ الفاظ ان کو ریپلیس کر دیا ہم نے علی کی جگہ. وہ کون کون سے الفاظ تھے؟ وہ، اس، ٹھیک ہے، یا اسے وغیرہ. تو علی کی جگہ ہم نے ان الفاظ کو ریپلیس کر دیا. اب چونکہ علی اسم تھا تو اس کی جگہ ہم جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی اسم ہی ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ بات ذرا دوبارہ سن لیں. اب کیونکہ علی اسم تھا تو علی کی جگہ ہم جو الفاظ استعمال کریں گے اس کو علی کو ہی جو ڈیفائن کریں گے. ٹھیک ہے، وہ جو لفظ ہیں وہ بھی اسم ہوں گے، یعنی یہ وہ، اس، اسے وغیرہ یہ بھی اسم ہیں. ٹھیک ہے، ان اسماء کو ہم اسم ضمیر کہتے ہیں. تو اسم ضمیر کی اگر کسی نے تعریف کرنی ہو تو کیسے کریں گے؟ وہ الفاظ جو اسم کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں ان کو اسم ضمیر کہتے ہیں. تو اسم ضمیر کی امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کچھ اسم ضمیر عربی کے اندر. اب جب کوئی بندہ اپنی طرف اشارہ کرتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے میں اپنا نام نہیں لیتا. ٹھیک ہے، جب کوئی بندہ اپنے بارے میں بات کر رہا ہو نا تو وہ اپنا نام نہیں لیتا، اپنے نام کی جگہ ایک لفظ استعمال کرتا ہے، وہ ہے میں، آئی. عربی میں ہم کیسے کہیں گے؟ عربی میں ہم کہیں گے انا. ٹھیک ہے، انا.
یہ دونوں کے لیے ایک ہی استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مؤنث ہو یا مذکر ہو، دونوں اپنے لیے انا لفظ ہی استعمال کریں گے۔ اچھا یہ ایک اور چیز آپ نوٹ کر لیں کہ انا نہیں پڑھنا، اس کو نون کے آگے الف تو ہے لیکن یہ پڑھا نہیں جاتا، یہ سائلنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے ہم پڑھیں گے انا، صحیح ہے، نون کو لمبا نہیں کریں گے۔ اچھا یہ جو ہے جب کوئی بندہ اپنے بارے میں کوئی لفظ بولتا ہے تو اسے اس بندے کو کہتے ہیں کہ یہ فرسٹ پرسن ہے، یہ وہ بندہ ہے جو بات کرنے والا ہے، متکلم ہے، فرسٹ پرسن۔ اب جب ہم کسی دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا، یا کسی دوسرے کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو ہمارے سامنے ہے یا جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہم ایک لفظ بولتے ہیں، اس کا نام نہیں لیتے۔ مثال کے طور پہ میرے سامنے فیضان میرے سامنے کھڑے ہیں اور میں ان سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ فیضان نے یہ کیا، میں کہوں گا آپ نے یہ کیا یا تم نے یہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو فیضان کی جگہ یعنی جو جس سے ہم مخاطب ہیں، جس بندے سے ہم بات کر رہے ہیں، اس کی جگہ، اس کے نام کی جگہ ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہوتا ہے تم، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں عربک میں اسے کہیں گے انتی، یہ اگر ہم کسی مؤنث کے بارے میں بات کر رہے ہوں نا تو اسے انتی کہیں گے، اور اگر ہم کسی مذکر سے مخاطب ہوں، اگر ہم کسی مؤنث سے مخاطب ہوں تو اسے انتی، اور اگر کسی مذکر سے مخاطب ہوں تو اسے انتا۔ اردو میں ان کے لیے الگ لفظ نہیں ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو ہم اسے تم ہی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ادب کے لیے بولنا ہو تو آپ بول دیتے ہیں، تو آپ، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ انگلش میں بھی صرف یو ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، ان کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ یو، جب ہم کسی سے مخاطب ہوتے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو۔ لیکن عربی میں ان دونوں کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں۔ اگر کوئی لڑکا ہو ہمارا مخاطب تو انتا، اور اگر کوئی لڑکی ہماری مخاطب ہو تو انتی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے 3 ضمائر سیکھ لیے ہیں، کون کون سے؟ ایک انا، ایک انتا، اور ایک انتی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو بولتے ہیں سیکنڈ پرسن۔ فرسٹ پرسن تو وہ تھا جو بات کر رہا تھا، یعنی میں، اور سیکنڈ پرسن وہ ہے ہم جس سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ڈائریکٹلی جس سے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ سیکنڈ پرسن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہم اگر کسی تیسرے بندے کے بارے میں بات کریں، ایک بندہ بات کر رہا ہے، دوسرے سے کر رہا ہے، لیکن وہ بات تیسرے کے بارے میں ہو رہی ہے، کسی تیسرے بندے کے بارے میں، کسی تیسری چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جیسے اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لڑکا ایک لڑکی سے بات کر رہا ہے، تو یہ لڑکا فرسٹ پرسن ہے، یہ سیکنڈ پرسن ہے، اور اس لڑکے کے بارے میں بات کر رہا ہے نا تو یہ سیکنڈ پرسن، یہ تھرڈ پرسن ہوگا، یہ اس کے بارے میں بات جب کرے گا نا تو وہ کہے گا وہ، ٹھیک ہے، وہ علی ہے، وہ طالب علم ہے، وہ پریشان ہے، یہ تصویر سے پریشان لگ رہا ہے، وہ پریشان ہے، وہ جا رہا ہے، تو ہم وہ بولیں گے، ٹھیک ہے۔ عربی میں ہم بولیں گے ہوا، ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھرڈ پرسن ہے، تیسرا شخص ہے، یہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوں۔ اب یہ تیسرا شخص جو ہے نا یہ ہمارے سامنے موجود بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے سامنے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہم ایسا بندہ ہو جو ہمارے سامنے ہو، یا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ سامنے نہ ہو، وہ سامنے ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ ہم کسی ایسے شخص کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں نا جو ہمارے گھر میں ہی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، دوسرے شہر میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کے بارے میں بھی تو بات کرتے ہی ہیں، اور ایک ایسے شخص کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں جو ہمارے سامنے بیٹھا ہوتا ہے لیکن ڈائریکٹ اس سے بات نہیں کر رہے ہوتے، تو دونوں لحاظ سے وہ تھرڈ پرسن ہوگا۔ اچھا اب اگر کسی لڑکی کے بارے میں بات کر رہے ہوں تو اردو میں تو ہم اسے وہ ہی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ بولتے ہیں۔ انگلش میں
تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ ہی ہوتا ہے لڑکا، اور شی اگر لڑکی کے بارے میں بات کریں تو شی ہوتا ہے۔ عربک میں بھی ڈفرینس ہے۔ عربک میں جب ہم لڑکے کے بارے میں بات کر رہے ہوں تو وہ ہوا ہوگا، اور جب لڑکی کے بارے میں بات کریں گے تو وہ ہیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کا نام ایک دفعہ اس کا نام لیں گے، جیسے ہم نے علی کے بارے میں بات کی تھی ایک پہلے پیراگراف میں، تو ایک دفعہ ہم نے علی کا نام لیا، ٹھیک ہے، علی صبح سویرے اٹھتا ہے، اس کے بعد ہم نے اس کی جگہ وہ استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، ٹھیک ہے، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، وہ اسکول جاتا ہے، جو بھی کرتا ہے، تو وہ ایک دفعہ نام لیں گے، اس کے بعد اس کا اگر وہ علی کی جگہ کوئی لڑکی ہوتی، فاطمہ مثال کے طور پہ، تو ہم اس کے لیے اردو میں تو وہی ہوتا، لیکن عربی میں ہم اس کے لیے ہیا کا ضمیر استعمال کرتے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کتنے ضمائر سیکھ لیے ہیں؟ 5۔ آج ہم نے 5 ضمائر سیکھے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ انا، انت، انتی، ہوا اور ہیا، یہ 5 ضمائر آج ہم نے سیکھے ہیں، اور یہ پانچوں اب یاد رکھنا ہے آپ نے کہ یہ پانچوں اسم ہیں، ٹھیک ہے، یہ پانچوں اسم ہیں، کیونکہ یہ اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو اسم ضمیر بولا جاتا ہے۔ ضمیر آپ اس سے کنفیوز نہ ہوں، بس یہ جسٹ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے لیے ہم نے ایک نام رکھ دیا ہے ایسے اسما کے لیے جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو رہے ہوں۔ تو یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن۔ تھرڈ پرسن کے لیے نا اردو میں یا عربک میں ایک لفظ، ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، وہ غائب ہے۔ مطلب فرسٹ پرسن کو متکلم بولا جاتا ہے، سیکنڈ پرسن کو مخاطب بولا جاتا ہے، اور تھرڈ پرسن کو غائب بولا جاتا ہے، غائب۔ یہاں پہ میں نے غائب کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کیا کہ اس سے شاید آپ کو یہ کنفیوژن نہ ہو کہ تھرڈ پرسن وہ ہوتا ہے جو غائب ہوتا ہے، جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتا۔ تو یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بات کلیئر کر دیا کہ تھرڈ پرسن ہمارے سامنے موجود ہو بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ ہم ایک کلاس روم میں بیٹھے ہیں، اور میں اپنے جو میرے ساتھ بیٹھنے والا بندہ ہے، تو اس سے میں اس بندے کے بارے میں بات کروں یا اپنے ٹیچر کے بارے میں بات کروں جو سامنے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ٹیچر تھرڈ پرسن ہوں گے۔ میں اپنے ساتھ والے بیٹھے والے بندے سے کسی دوسرے بینچ پہ بیٹھے اسٹوڈنٹ کے بارے میں بات کروں گا، تو وہ اسٹوڈنٹ تھرڈ پرسن ہوگا جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، حالانکہ وہ غائب نہیں ہے، وہ میرے سامنے موجود ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی نا آپ کو؟ تو اس کی ہم کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں قرآن کریم سے۔ یہ جو ضمائر استعمال ہوتے ہیں قرآن کریم میں بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ اس میں دیکھیں ضمیر استعمال ہوا ہے انا، اور 2 دفعہ ہوا ہے۔ انا کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ جانتے ہیں، انا کا مطلب ہوتا ہے میں۔ اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں، الا انا سوائے میرے، دیکھیں انا ہے نا، میرے، فاعبدنی تو میری ہی عبادت کرو۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے آگ کو لینے کے لیے، آگ کی تلاش کے لیے، تو انہیں وہاں سے جو آواز آئی تھی وہ یہ آواز تھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، الا انا فاعبدنی تو میری عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ انا، میں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، یہ اس پہ غور کریں، انت، یہ جب یہ آخرت کی ایک منظر کشی ہے، آخرت کے ایک وقت کی، جس میں اللہ تعالیٰ انبیاء کو جمع کریں گے، تمام انبیاء کو، اور ان سے پوچھیں گے، ان سے سوال و جواب کریں گے۔ تو اس دوران اللہ تعالیٰ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے تو ان سے کہیں گے کہ انت قلت للناس اتخذونی۔ دیکھیں آ کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ جب کسی جملے کے شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سوال کیا جا رہا ہے۔ اہذا طالب، کیا یہ طالب علم ہے، ٹھیک ہے۔
تو آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، انتا کا مطلب اب ہمیں پتہ ہے، انتا یہ مخاطب کے لیے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہیں، تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ انتا کیا تم نے، قلتا کہا تھا، للناسی لوگوں سے، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا، اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو، میری امی کو خدا بنا لو اللہ کو چھوڑ کے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ تو یہ یہاں پہ ضمیر استعمال ہوا ہے انت، ٹھیک ہے۔ فقال انا ربکم الاعلی، فقال تو اس نے کہا، انا میں، ربکم الاعلی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، ٹھیک ہے، انا میں۔ یہ کس نے کہا تھا؟ فرعون نے کہا تھا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، اے آدم اسکن رہو، انت تم، ٹھیک ہے، انت رہو تم، وزوجک الجنہ اور تمہاری بیوی، تمہاری اہلیہ جنت میں۔ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، فاذهب تو جاؤ، یہ وہ وقت ہے جب موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے، جب اللہ تعالیٰ نے ان پہ جہاد فرض کیا اور کہا کہ ایک بستی ہے اس پہ جا کے اس بستی میں جاؤ، تم لڑو، قتال کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا، تو بنی اسرائیل نے آگے سے کیا جواب دیا تھا کہ اس بستی میں تو بڑی سخت قوم آباد ہے، ہم تو ان سے نہیں لڑیں گے، فاذهب تو تم جاؤ، انت تم، فاذهب تو جاؤ، انت تم، دیکھیں یہ انت ضمیر استعمال ہوا ہے، فاذهب انت تو جاؤ تم، وربک فقاتلا اور تمہارا رب، تم اور تمہارا رب جاؤ، فقاتلا اور لڑو، انا ہاہنا قاعدون ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں بیٹھے دیکھتے ہیں، تم اور تمہارا رب جا کے لڑو۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، اس میں کون سا ضمیر ہے؟ اس میں ضمیر ہے ہی، ٹھیک ہے، ہی کسی تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ اگر مؤنث ہو تو، یعنی ہم اگر کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم ہوا یا ہیا کا ضمیر استعمال کرتے ہیں، مذکر ہو تو ہوا، مؤنث ہو تو ہیا۔ تو یسألونک عن الأہلہ، وہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چاند اہلہ جو ہے نا، یہ ہلال، آپ نے نام سنا ہوگا، ہلال چاند کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے اہلہ۔ تو اب دیکھیں یہ جو اہلہ ہے یہ مؤنث ہے، اس میں آگے گولتا استعمال ہوا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہیا کا لفظ، ہیا کا ضمیر استعمال کیا ہے، قل ہیا مواقیت للناس والحج، ٹھیک ہے، یہ لوگوں کے لیے وقت بتاتے ہیں، لوگوں کو وقت دیکھنے، یعنی مواقیت، اوقات، کیلنڈر، ٹھیک ہے، یہ سال اور ماہ طے کرنے میں یہ کام دیتے ہیں، اور حج کے ایام وغیرہ بھی اسی سے طے ہوتے ہیں۔ تو یہی ہے، قال ہی راودتنی عن نفسی، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کا ذکر ہے کہ جب ایک خاتون نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی، اور جب وہ دروازے کی طرف بھاگے اور وہاں پہ انہوں نے اپنے مالک کو پایا، تو انہوں نے کیا کہا، قال ہی راودتنی عن نفسی، اب وہ اس عورت کے بارے میں بات کر رہے تھے نا، تو وہ مؤنث ہے تو اس کے لیے ہیا بولا، ٹھیک ہے، ہیا، اس نے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا، ہیا راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے میرے دل کو بہلانے کی، پھسلانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ ایک اور آیت دیکھیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، ٹھیک ہے، هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہوا کا ضمیر آیا ہے۔ تو یہ قرآن کریم سے ضمیر کی کچھ مثالیں تھیں۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ ضمیر والا ٹاپک کلیئر ہو گیا آپ کو؟ اگلا ٹاپک ہے مجرور۔
مجھے امید ہے کہ یہ والا لفظ آپ کے لیے نیا نہیں ہوگا، آپ جانتے ہوں گے کہ مجرور کیا ہوتا ہے۔ مجرور اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر پہ زیر آتا ہے، زیر آتی ہے ایک یا دو، ٹھیک ہے، چاہے وہ تنوین کی صورت میں ہو چاہے وہ سنگل ہو، جس اسم کے آخر پہ زیر آئے اسے ہم مجرور کہتے ہیں۔ لیکن ابھی تک کوئی مجرور استعمال نہیں ہوا، جو ہم نے پیچھے جملے پڑھے ہیں ان میں سے کوئی مجرور استعمال نہیں ہوا، ایسا ہی ہے نا؟ تو آج ہم مجرور کے بارے میں ذرا دیکھتے ہیں۔ یہ ایک جملہ ہے، لڑکا گھر میں ہے۔ پہلے تو ہم نے سمپل سینٹنسز بنائے تھے، یہ لڑکا ہے، یہ گھر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں اور اس میں ہم ایک اور الفاظ استعمال کریں گے، جیسے میں۔ ہمیں لڑکے کی عربک پتہ ہے کیا ہوتی ہے، گھر کی عربی کیا ہوتی ہے؟ البیتو، ٹھیک ہے، اور لڑکے کی کیا ہوتی ہے؟ الولدو، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان کے یہ جو میں ہے نا، میں، اس کی عربی ہوتی ہے فی، فی، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح اس جملے کو ارینج کریں، ری ارینج کریں کہ یہ ایک صحیح سینٹنس بن جائے۔ ابھی تو یہ ہمارے پاس کلمات ہیں، الفاظ ہیں، اس کو ہم ارینج کرتے ہیں اور اس کو صحیح جملہ بناتے ہیں۔ تو ہم پہلے لڑکا، کیونکہ لڑکا گھر میں ہے تو الولدو، ٹھیک ہے، اور البیتو، یہ دو الفاظ آپ رکھ لیں، اور ان کے درمیان میں ہم یہ میں والا لفظ استعمال کریں گے، فی، سمجھ گئے نا؟ تو فی کے آنے سے، یہ جو فی ہے نا، اس کے آنے سے اس سے جو اگلا لفظ ہے، اگلا جو اسم ہے البیت، اس پہ ایک تبدیلی واقع ہوگی۔ وہ کیا تبدیلی ہوگی؟ وہ یہ ہوگی کہ اس پہ جو پیش ہے وہ زیر میں تبدیل ہو جائے گی فی کے آنے سے۔ تو یہ کیا بنا؟ الولد فی البیتی، ٹھیک ہے، مشکل تو نہیں ہے؟ دوبارہ دیکھ لیں، لڑکا گھر میں ہے، ہمیں لڑکا کی عربی بھی پتہ ہے، گھر کی عربی بھی پتہ ہے۔ الولد لڑکے کو کہتے ہیں اور البیت گھر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے درمیان میں ہم یہ میں والا لفظ لگائیں گے، میں کو عربی میں فی کہتے ہیں، اور فی کے آنے سے یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوگا، ہمیشہ ایسا ہوگا کہ فی کے بعد جو ایک اسم ہوگا اس کے نیچے زیر آ جائے گی، یعنی وہ مجرور ہو جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں اب یہ کہیں کہ وہ مرفوع نہیں رہے گا، اس پہ پیش نہیں رہے گی۔ نارمل حالت میں کسی بھی اسم کے اوپر پیش ہوتی ہے، ہم نے یہ بھی ایک سنگل ورڈ لکھا تھا، اس پہ ہم نے پیش لگائی ہے، یہ بھی ایک سنگل ورڈ لکھا تھا، اس پہ بھی ہم نے پیش لگائی ہے۔ تو نارمل حالت میں ہم کسی اسم کے اوپر کبھی بھی زبر یا زیر استعمال نہیں کر سکتے۔ زبر یا زیر استعمال کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ریزن ہونی چاہیے، بغیر ریزن کے آپ نہ زیر لگائیں گے نہ زبر لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ پہلی ریزن ہمیں پتہ چلی کہ کوئی لفظ مجرور کیوں ہوتا ہے۔ پہلی ریزن کیا ہے؟ کہ جب اس کے شروع میں فی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب کسی لفظ کے شروع میں فی آ جاتا ہے تو وہ لفظ مجرور ہو جاتا ہے، اس کے نیچے پیش کے بجائے زیر آ جاتی ہے۔ اب یہاں پہ پیش نہیں لگا سکتے، اگر آپ اس کو مرفوع رکھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو صحیح جملہ کیا ہے؟ الولد فی البیتی، لڑکا گھر میں ہے، ٹھیک ہے، یہ صحیح سینٹنس ہے اور ایک کمپلیٹ سینٹنس ہے۔ پینسل کتاب میں ہے، ٹھیک ہے، تو پینسل کو عربی میں ہم کیا کہیں گے؟ القلم، اور کتاب الکتاب ہی ہے۔ اس کے بیچ میں ہم فی کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں، القلم فی الکتابی۔ اب دیکھیں فی کے آنے سے کتاب کے نیچے زیر آ گئی، القلم فی الکتابی۔ تو یہ جملہ کون سا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے؟ اسمیہ، کیونکہ یہ اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک، کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہے۔ تو جملہ اسمیہ کے دو پارٹس ہوتے ہیں، دو لازمی اجزاء ہوتے ہیں، کون کون سے؟ نور،
سر مبتدا اور خبر، مبتدا اور خبر. کلم یہاں پہ مبتدا ہے اور ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور کتاب جو ہے یہاں پہ خبر ہے، کیونکہ کلم جو ہے وہ کتاب میں ہے. مبتدا تو کی حد تک تو ٹھیک ہے، خبر ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نا اس جملے کو سیپریٹ کر کے، مطلب ایک ایک حرف الگ، ایک ایک لفظ الگ کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. القلم، القلم، اس میں یہ جو فی ہے نا، یہ جو فی ہم نے ایک نیا لفظ پڑھا ہے، اسے حرف جر کہتے ہیں. حرف جر، ٹھیک ہے، یہ ٹرم آپ کو یاد رہے گی، حرف جر. اس کو انگلش میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس کو پریپوزیشن کہا جاتا ہے. پریپوزیشن یہ بہت ہی امپارٹنٹ اور بہت ہی ایک انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے پریپوزیشن. ٹھیک ہے، فی حرف جر. حرف جر اسے کیوں کہتے ہیں؟ یہ جر جو ہے نا، یہ مجرور سے ہے. یہ اسے حرف جر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے سے بعد والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو بعد والا اسم کیا ہوتا ہے؟ مجرور. حرف جر اور مجرور. حرف جر کو نا آپ ان شارٹ جار بھی کہہ سکتے ہیں، صرف جار، جار. ٹھیک ہے، حرف جر یا جار، اور اس کے بعد والا جو لفظ ہے وہ مجرور ہے. تو اس میں یہ جو فی الکتاب یہ ہے نا، اس کو جار و مجرور کہا جاتا ہے ان شارٹ. صحیح ہے، جار و مجرور. مبتدا اور خبر ابھی ہم دیکھتے ہیں. اب ایک اور ہے، کتاب میز پر ہے. اب دیکھیں، پہلے ہم نے میں دیکھا نا، میں کو عربی میں فی کہتے ہیں. اب پر دیکھتے ہیں. الکتاب اور میز کا ہمیں پتہ ہے، اس کو کہتے ہیں المکتب. اس کے بیچ میں ہم پر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. پر جو ہے نا، وہ اس کا عربی میں ٹرانسلیشن ہوتی ہے اعلی. اعلی الکتاب اعلی المکتبی. اب یہ اعلیٰ بھی وہی کام کرے گا، جو سیم وہی کام کرے گا جو فی کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی حرف جر ہے، تو اس نے بھی وہی کام کرنا ہے کہ اپنے سے بعد والے اسم کو مجرور کر دینا ہے. صحیح ہے. تو ایک اور بات کلیئر کرتا چلوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو بعد والا اسم ہے یہ ہو اس پہ الف لام لگا ہو، یہ ضروری نہیں ہے. اگر تو الف لام لگا ہوا ہے تو ایک زیر آئے گی، اگر الف لام نہیں ہے تو وہ جو دو پیش ہیں وہ دونوں نیچے آ جائیں گے، دو زیر بن جائیں گی. صحیح ہے نا. تو یہ جملہ بنا الکتاب علی المکتبی. اس میں علی یہ جار ہی ہے اور المکتبی یہ مجرور ہے. اس میں مبتدا کیا ہے؟ اس میں مبتدا ہے الکتاب، کیونکہ اس جملے میں ہم کتاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں. الکتاب، کتاب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اور کتاب کے بارے میں ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ کتاب کے بارے میں ہم یہ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ وہ میز پر ہے. میز پر. تو یہ دونوں الفاظ جو ہیں نا، دونوں جار و مجرور، یہ دونوں مل کے خبر بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اس سے پہلے ہم نے جو جملے دیکھے تھے اس میں خبر صرف ایک لفظ ہوتی تھی. ٹھیک ہے، جب خبر صرف ایک لفظ ہو، جیسے ھذا طالب، الطالب جدید، الطالب مجتہد، الطالب ذکی، تو ایک ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں خبر. اور جب ہم خبر ایک لفظ استعمال کریں گے تو وہ نکرہ ہوتی ہے، اس کے اوپر ہم تنوین استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ مرفوع ہوتی ہے، اس کے اوپر پیش آتا ہے طالب، مجتہد، جدید. ٹھیک ہے، تو لیکن جب خبر جار و مجرور کے طور پہ آئے گی تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جار کے بعد والا جو اسم ہے وہ مجرور ہوگا، اس کے نیچے زیر ہوگی. تو آگے چلتے ہیں. حروف جر دو تو میں نے آپ کو بتا دیے، دو اور بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں. ایک ہے فی، میں، ایک اور ہے من، سے. ٹھیک ہے، من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سے. اس کا بھی وہی کا حروف جر بہت سے ہیں، پریپوزیشنز بہت سی ہیں عربک میں، بے شمار ہیں. ہم ان کو پڑھیں گے، دیکھیں گے آہستہ آہستہ، اور سب کا یہی کام ہوگا. اب مجھے بار بار ہر ایک حرف جر کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا، کہ جب بھی حرف جر آئے گا اس کے بعد والا اسم مجرور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، من، سے. ایک اور ہے الا. الا کا مطلب ہوتا ہے کی طرف. ٹھیک ہے، اور اعلیٰ یہ ابھی ہم دیکھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے پر. تو یہ چار حروف جر آج آپ دیکھ لیں، صرف ان کو ذہن میں رکھیں، ان کے میننگ.
اور یہ سب ایک ہی قسم کا کام کرتے ہیں۔ اس کی مثالیں کچھ ہم قرآن کریم سے دیکھ لیتے ہیں۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، یہ سورہ اسراء کی پہلی آیت ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، من المسجد الحرام یعنی مسجد حرام سے۔ اب دیکھیں من کے آنے کی وجہ سے اس کے بعد والا جو اسم ہے وہ مجرور ہو گیا، من المسجدی مسجد سے، مسجد حرام سے، الی المسجدی، الی ابھی ہم نے دیکھا اس کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، الی المسجدی، تو یہ بھی دیکھیں الی کے آنے کی وجہ سے اس کے بعد والا جو اسم ہے وہ مجرور ہو گیا، ٹھیک ہے، تو الی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم، فی یہ حرف جر ہے، ٹھیک ہے، فی حرف جر ہے، اس کے بعد جو آنے والا جو اسم ہے یہ ہم بعد میں اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ یہ جو اسم ہے نا یہ اصل میں قلوبی تک ہے، اس کے بعد آگے ہم اس کے ساتھ ایکسٹرا ایک چیز جڑی ہوئی ہے، یہ کیا چیز ہے یہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ تو قلوبی، دیکھیں قلوبہم نہیں استعمال ہوا، قلوبہم استعمال ہوا ہے، تو یہ بھی اس نے اس کو مجرور کر دیا ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ ان کے دلوں میں مرض ہے، ٹھیک ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ من قبل صلاۃ الفجر، من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سے، من سے، یہ بھی حرف جر ہے، فجر کی نماز سے پہلے سے، ٹھیک ہے، فجر کی نماز سے پہلے، وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز سے بعد، من۔ اب یہاں پہ دیکھیں من آنے کی وجہ سے قبلی، اس کے نیچے زیر آ گئی، یہاں بھی من آنے کی وجہ سے بعدی، ٹھیک ہے۔ یہ جو آیت ہے نا فجر کی نماز سے پہلے اور عشاء کی نماز کے بعد، اس کے درمیان میں ایک اور بھی آتا ہے کہ ایک اور درمیان کا وقت یعنی ظہر کے بعد کا وقت، یہ ان تین اوقات میں کسی کے گھر بغیر اجازت، بغیر دستک کے داخل ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ جو جاننے والے بھی ہوں، رشتہ دار بھی ہوں، تو وہ بھی کسی کے گھر میں بہن بھائی تک بے شک بیٹا بیٹی ہوں، والدین ہوں، تو کسی کے گھر میں بغیر دستک کے، بغیر اجازت کے جانے سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ رول اپلائی ہوتا ہے ہمارے گھروں میں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، کہ جب بھی آپ کسی کے کمرے میں خاص طور پہ جائیں، اور بالخصوص ویسے تو ہر ٹائم یہ اصول ہے، لیکن بالخصوص ان تین اوقات میں، عشاء کے بعد، فجر سے پہلے، اور ظہر سے عصر کے درمیان جو قیلولہ کا وقت ہوتا ہے جس میں لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، تو کسی کے کمرے میں آپ بغیر اجازت کے، بغیر دستک کے داخل نہیں ہوں گے۔ تو یہ کچھ تھوڑی ڈیٹیل میں ویسے بتا دی، برل آگے چلتے ہیں۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اس میں کون سا حرف جر ہے؟ فی۔ اب فی کے آنے کی وجہ سے ظلمات کے نیچے زیر آئی ہے، اب دیکھیں، اب یہاں پہ الف لام نہیں تھا نا، تو ایک یہ دو زیر آئی ہے، تنوین آئی ہے۔ ظلمات کہتے ہیں اندھیروں کو، ظلمت سے ہے، ظلمت کدا، اندھیرا، یہ ظلمت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع ہے ظلمات۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور انہیں چھوڑا اندھیروں میں، فی ظلمات ہے نا، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے۔ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہ وہی ہے جو یصورکم، تمہاری صورت بناتا ہے، تمہاری شکل و صورت بناتا ہے، فی الارحامی، ماں کے بطن میں، ارحام رحم سے ہے، یہ فی کے آنے کی وجہ سے آپ دیکھیں یہ مجرور ہوا ہے، ارحامی، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کا سبق آج کا لیسن آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آج ٹائم نہیں ہے ریڈنگ کا، تو آج ہم ریڈنگ نہیں کریں گے، لیکن یہ جو پیجز میں نے آپ کو بتائے یہ آپ نے لازمی دیکھنے ہیں۔ کل میں آپ سے ان کے بیچ میں سے کچھ نہ کچھ پوچھ سکتا ہوں، اگر آپ کو کسی لفظ کا مطلب نہ آ رہا ہو تو آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کی کلاس میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔